اللہ رب العزت اپنے محبوب بندو کو وہ مقام عطا کرتا ہے۔ کن بندو کو وہ مقام عطا کرتا ہے؟ وہ اللہ کے بندے جو اپنی خواہشات کے چراغوں کو بجھا دیتے ہیں، وہ اللہ کے بندے جو اپنی تمناؤں کو ہمیشہ کے لیے ختم کر دیتے ہیں، وہ اللہ کے بندے جو اپنے شب و روز اللہ کی عبادت اور بندگی میں گزارتے ہیں، وہ اللہ کے بندے جب سردیوں کی رات آتی ہے تو اپنا سکون سب کچھ بھول جاتے ہیں، اپنا نرم نرم بستر چھوڑ دیتے ہیں اور رات کے پچھلے پہر اللہ رب العزت کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہو جاتے ہیں، جن کا ایک ایک لمحہ اللہ کی عبادت اور بندگی میں گزرتا ہے، جن کا ایک ایک قدم سنت اور سیرت مصطفیٰ کی اتباع میں گزرتا ہے، جو اپنی چاہتے ختم کر دیتے ہیں چاہتے مصطفیٰ کے سامنے، جو اپنی خواہشات کے چراغ بجھا دیتے ہیں قرآن و سنت کی تعلیمات کے سامنے۔ جب وہ اللہ کے بندے اپنی خواہشات کو ترک کر کے قرآن و سنت کی تعلیمات پر عمل پیرا ہوتے ہیں تو اللہ رب العزت پھر اپنے ان بندوں کو وہ مقام عطا کرتا ہے۔ اور پھر دوستان محترم، جس دور کے اندر آج ہم جی رہے ہیں، اللہ کے ولیوں کا تو حال یہ تھا کہ وہ جس جگہ پر جاتے ہیں مسجد تعمیر کرتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے مسجد کے اندر لوگ اللہ کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہوتے ہیں۔ اگر آج کوئی بندہ روحانیت کا دعویٰ کرے، تصوف کا دعویٰ کرے، اپنی وضع قطع شکل و صورت وہ اللہ کے بندو والی بنا لے اور اللہ کی بارگاہ میں وہ سجدہ ریز نہ ہوتا ہو، اپنے وقت کا بڑا پیر بھی بنا ہو اور اللہ کی بارگاہ میں سجدہ ریز نہ ہوتا ہو، جس جگہ پر اللہ کے ولی کا مزار ہے وہاں پر ساتھ اللہ کا گھر مسجد ضرور ہے۔ اور اس بات کی طرف یہ اشارہ ہے کہ یہ جو صاحب مزار ہے، اس کے مزار کے ساتھ یہ جو اللہ کا گھر مسجد ہے، یہ اللہ کا ولی اللہ کی بارگاہ میں 5 وقت سجدہ ریز ہوتا تھا۔ اگر کوئی اللہ کی بارگاہ میں سجدہ ریز بھی نہ ہو اور وہ ولایت کا دعویٰ بھی کرے، وہ پیر ہونے کا بھی دعویٰ کرے، وہ پیر تو ہوگا لیکن ولی نہیں ہوگا، اور پیر بھی صرف اپنے ارادت مندوں کے نزدیک ہوگا۔ اس لیے کہ ہمارے لیے جو معیار ہے، ہمارے لیے جو کسوٹی ہے وہ قرآن و حدیث ہے۔ اگر ہم نے کسی کو دیکھنا ہے، پرکھنا ہے تو قرآن و حدیث کی کسوٹی پر پرکھنا ہے۔ اگر بندہ قرآن و سنت کی تعلیمات پر عمل کرتا ہے، قرآن و سنت کی تعلیمات کو اپناتا ہے تو دوستان محترم وہ دعویٰ کرتا ہے تو اس کو دعوے کو مانا جا سکتا ہے۔ لیکن ظاہری طور پر وہ بندہ شریعت کا باغی ہو، ظاہری طور پر قرآن و سنت کی تعلیمات کو نہ اپناتا ہو اور وہ دعویٰ کرے تو وہ سراسر جھوٹا اور کذاب ہوگا۔ دیکھیں نا، کوئی برتن ہو، برتن کے اندر سے وہی کچھ چھلکتا ہے جو اس کے اندر ہو۔ ایک برتن ہے نا، اس کے اندر سے وہی کچھ چھلکے گا جو اس کے اندر ہوگا۔ اگر بندہ ظاہری طور پر قرآن و سنت کی تعلیمات کا باغی ہو اور دعوے یہ کرے کہ میرا ایمان ظاہر پر بھی ہے لیکن میں ظاہر کو نہیں اپناتا، نہیں سنوارتا، میں تو باطن کو سنوارتا ہوں۔ ارے بابا، اگر آپ کا باطن سنورا ہوتا تو جس طرح برتن سے وہی کچھ چھلکتا ہے جو اس کے اندر ہوتا ہے، اگر آپ کا باطن سنورا ہوتا تو اس کی جھلک آپ کے ظاہر پر بھی نظر آتی۔ اگر آپ کا باطن قرآن و سنت کی تعلیمات سے روشن ہوتا تو ان قرآن و سنت کی تعلیمات کا جو رنگ ہے وہ آپ کے ظاہر پر بھی نظر آتا۔